اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموضوع ان قصد بجزئه الدلالة على جزء معناه فمركب اما تام خبر او انشاء واما ناقص صبر کر فمرکب اگے پڑھ او اگلی لین چ والا فمفرد والا فمفرد سالو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اب لفظوں کی بات شروع ہے لفظوں کی بحث شروع ہے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لفظ موضوع دو قسم ہے مفرد اور مرکب کیا مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لفظ دو قسم اور لفظ موضوع و واجع والموضوع تے موصوف ہی دا لفظ لفظ موضوع دو قسم ہے مرکب اور مفرد وہ اس طرح کے لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانے کا قصد کیا گیا ہے یا یہ قصد نہیں کیا گیا لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانے کا قصد کیا گیا ہے تو یہ لفظ مرکب ہے اور لفظ کی جز سے معنی پہلے سنتا صحیح لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانے کا قصد نہیں کیا گیا تو یہ لفظ مفرد ہے ہون ارشاد وہ اس لیے کہ لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانے کا قصد کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا اگر قصد کیا گیا ہے تو یہ لفظ موضوع مرکب ہے مرکب ہے اور اگر قصد نہیں کیا گیا تو یہ لفظ موضوع مفرد ہے پھر ایک باری اگر لفظ موضوع دو قسم ہے دو قسم ہے مرکب اور مفرد وہ اس طرح کہ لفظ کی جز سے معنی کی جز پر قصد کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا اگر قصد کیا گیا ہے تو لفظ موضوع مرکب ہے اور اگر قصد نہیں کیا گیا تو یہ لفظ موضوع مفرد ہے مفرد ہے جی اور موضوع اگر قصد کیا گیا ہے اس کی جز کے ساتھ دلالت کرانے کا اس موضوع کے معنی کی جز پر متشرح چار ہے مراد لفظ موضوع تو پس مرکب ہے وَإِلَّا وگرنا پس مفرد ہے جی اور موضوع اگر قصد کیا گیا ہے اس کی جز کے ساتھ دلالت کرانے کا اس موضوع کے معنی کی جز پر تو پس مرکب ہے وگرنا پس مفرد ہے اور لفظ موضوع اگر قصد کیا گیا ہے اس کی جز اس لفظ موضوع کی جز کے ساتھ دلالت کرانے کا اس لفظ موضوع کے معنی کی جز پر تو پس لفظ موضوع مرکب ہے وَإِلَّا وگرنا وہ مفرد ہے اگے پڑھی اما تام خبر او انشاء و اما ناقص تقییدی او غیرہ مرکب کی تقسیم کرتے ہیں لفظ کہ لفظ مرکب دو قسم ہے یا تام یا ناقص کیا کہ جی لفظ مرکب دو قسم ہے یا تام یا ناقص پھر آگے لفظ مرکب دو قسم ہے یا تام یا ناقص پھر لفظ مرکب تام دو قسم ہے خبر یا انشاء پھر لفظ تام دو قسم ہے واجہ لفظ مرکب تام لفظ مرکب تام او نحمیر دے پہلے صفحے والیاں گلاں خبر اور خبر یا انشاء اور تو کوئی لگ دیا اور تو جمع ہوتی ہو اور لفظ مرکب ناقص کی بھی دو قسمیں ہیں لفظ مرکب ناقص تقییدی یا غیر تقییدی اور لفظ مرکب ناقص کی بھی دو قسمیں ہیں لفظ مرکب ناقص تقییدی اور لفظ مرکب ناقص غیر تقییدی لفظ مرکب کی دو قسمیں ہیں تام اور غیر ناقص تام کی دو قسمیں خبر یا انشاء ناقص کی بھی دو قسمیں ہیں تقییدی یا غیر تقییدی پس مرکب یا تام ہے پھر اگر دو قسمیں نہیں خبر یا انشاء خبر یا انشاء اور اما پہلے اما تھے
اور یا ناقص ہے. کون؟ پس مرکب یا ناقص ہے. تقییدی تقییدی یا غیر تقییدی. ہاں جی. پس لفظ مرکب یا تام ہے یا پھر دو تام قسم ہے ہے. یا ناقص ہے. ہاں اور تام خبر ہے یا انشاء ہے. اور ناقص یا تقییدی ہے یا غیر تقییدی ہے. پس مرکب لفظ یا تام ہے. مرکب لفظ. پس لفظ مرکب کے مرکب لفظ پس لفظ مرکب یا تام ہے یا ناقص ہے. اگر تام ہے تو خبر ہے. اگر تام ہے تو خبر ہے. اگر وچ لکھا کو نہیں ہے گا تام صرف چونکہ متن کٹ کٹ کے لکھے ہے. جی خبر ہے یا انشاء جی. یا تقییدی یا غیر تقییدی. ناقص ہے تو پھر دو قسم ہے. کیڑا؟ تقییدی یا غیر تقییدی. او بعد والے بزرگاں آکھیا سی ابن عجم نو بابا تیری قبر نو سلام اسی بھی کٹ کٹ کے لکھ سکتے ہیں. ویکھ لکھائی لکھ کے وکھانے ہیں تینوں. جی جی. پھر انہاں کافیے نو سارے اکھاں ماریاں. ہن سنا. ہاں جی تسی ہن سناؤ جی اگوں. والموضوع قولہ الموضوع اے اللفظ الموضوع ان بس سوال ہے اور تو لکھی حاشیت ہے. سوال ہے کہ موضوع وہ ہوتا ہے جس کی معنی کے لیے وضع ہو. جس کی معنی کے لیے وضع ہو. تو وہ دو قسم ہے. لفظ بھی ہو سکتا ہے غیر لفظ بھی ہو سکتا ہے. تو غیر لفظ ہے دوال اربع. کون؟ غیر لفظ ہے دوالے اربع. وہ بھی موضوع ہیں. تو دوال اربع یہ موضوع ہیں. یہ کس کے لیے؟ اپنے معنی کے لیے. معنی کے لیے. حالانکہ دوال اربع کی مولوی جی دو قسمیں کوئی نہیں ہے مفرد اور مرکب. دوال اربع کی ان کو مفرد مرکب نہیں کہہ سکتے. تو اس کا اشارے نے جواب دیا ہے کہ الموضوع صیغہ صفت ہے. اس کا موصوف محذوف ہے. موضوع کا موصوف محذوف ہے اللفظ الموضوع کی. موضوع یہ صیغہ صفت ہے اور اس کا موصوف محذوف اللفظ الموضوع کی. لہذا دوال اربع یہاں سے نکل گئے. کون؟ دوالے اربع یہاں سے نکل گئے. چلو جی ہن کو پڑھ ای اللفظ الموضوع ان اریدا. بس توجہ جی. شارع او پوری عبارت جوڑ کے تو تواڈے کھانے چ پانے دی کوشش کردا ہے. شارع کہتا ہے لفظ موضوع. کون؟ لفظ موضوع. اگر ارادہ اوتھے سی نا کوسے دا تے اوندا معنی کیتا ارادہ کہ لفظ موضوع اگر ارادہ کیا گیا لفظ موضوع کی جز سے دلالت کرانے کا لفظ موضوع کے معنی کی جز پر یہاں یہ کیس سچا آ جائے وہ لفظ موضوع مرکب ہے. وہ کیا کیا جی؟ شارع علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ارادہ کیا جائے لفظ موضوع کی جز سے دلالت کرانے کا لفظ موضوع کے معنی کی جز پر پس یہ لفظ مرکب ہے. لفظ موضوع مرکب ہے. اور تسی بولو چاہو بھائی خشکی دے مارے ہوں تو جب بول. شارع عبداللہ یزدی کہتا ہے کہ لفظ موضوع اگر اس سے اگر لفظ موضوع کی جو واجہ لفظ موضوع کی جز سے اگر لفظ موضوع کی جز سے لفظ موضوع کے معنی کی جز پر دلالت کرانے کا ارادہ کیا گیا ہو تو یہ لفظ موضوع مرکب ہے. تو آکم مولی عبدالجلیل کو سمجھ آئی ہوتے. لفظ موضوع اگر لفظ موضوع کی جز سے لفظ موضوع کے معنی کی جز پر دلالت کرانے کا قصد کیا گیا ہو ارادہ کیا گیا ہو تو وہ لفظ مرکب ہے. ہونے تو غور کرو مولوی جی. لفظ بھی ہو کی ہو لفظ کی جز ہو معنی کی بھی جز ہو لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہو اور لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانے کا ارادہ بھی کیا جائے. اتنے کیس کٹھے ہوں تو یہ لفظ مرکب ہے. یہ لفظ یعنی لفظ موضوع اگر ارادہ کیا گیا ہے دلالت کرانے کا لفظ موضوع کی جز سے لفظ موضوع کے معنی کی جز پر
تو پس وہ لفظ موضوع مرکب ہے بس وہ لفظ موضوع مرکب ہے تے اے فا ہوال مرکب تو دسیا کہ جڑا متن چ فا مرکب ہے نا او خبر ہے تے اوندا مبتدا محذوف ہے ہوا سنیں کیونکہ ان کوسے دا شرط ہے تے جزا جملہ ہوندی او دیسی تحفے ہو تو دسیا نے کہ فا ہوال مرکب وہ بھی ہے جزا جملہ ہے بندہ مبتدا محذوف ہے کیونکہ متن چ کٹ کٹ ہوندا ہے جی یعنی لفظ موضوع اگر ارادہ کیا گیا دلالت کرانے کا لفظ موضوع کی جز سے لفظ موضوع کے معنی کی جز پر بس وہ مرکب ہے اور لفظ یعنی لفظ موضوع اگر ارادہ کیا گیا دلالت کرانے کا لفظ موضوع کی جز سے لفظ موضوع کے معنی کی جز پر تو پس وہ مرکب ہے پس وہ لفظ موضوع پس وہ لفظ موضوع مرکب ہے وَإِلَّا الا فهو المفرد بس اگر یہ کام نہیں کیا گیا اگر یہ کام نہیں کیا لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانے کا ارادہ نہیں کیا گیا تو یہ لفظ مرکب ہے کیا یہ لفظ مفرد ہے کیا لفظ ہے کیا کہ جی اگر وَإِلَّا مرکبہ اگر اس طرح نہیں اگر اس طرح نہیں او تھلے آ رہی شرح جو وَإِلَّمْ يُقْصَدْ بِجُزْءٍ مِّنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءٍ معنی آ رہے ہیں وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ پھر دوبارہ جی کی کہ اگر لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانے کا قصد نہیں کیا وہ ارادہ چک بڑھ دئی تو یہ لفظ مفرد ہے وگرنا پس وہ مفرد ہے مفرد ہے جی وگرنا پس وہ مفرد ہے وگرنا پس وہ مفرد ہے بین استور سوال جواب لکھا ہے اے مفرد پہلے ہوندا ہے تے مرکب بعد وچ ہوندا ہے کہ مرکب پہلے ہوندا ہے وہ مفرد ہونا تے مرکب بننا تے اے مصنف رحمہ اللہ نے مرکب پہلوں تے مفرد بعد وچ ایک ہی کرل مرل کر دیتی تو ان دا جواب ہے کہ مرکب دا جڑا مفہوم ہے جڑی تعریف ہے وہ وجودی ہے تے مفرد دی عدمی ہے ارادہ کیا گیا ہے یہ مرکب نہیں ہے تو یہ مفرد ہے تو وجود نو عدم تے شرافت ہے ترجیح ہے وجود نو اس وجہ تو مرکب نو مقدم کیتا کندے ہوتے ایشا بس جی فالمرکب انما يتحقق بامور اربعین بے امورن اربعین واجہ کنی واری سمجھایا ہوئے اے جڑا ہے نا جی اس میں عدد پہلوں ہوئے 3 تو 9 10 تک تے پھر اے مضاف لے بن دے نے تے جے نو الٹا دئیے تے صفت موصوف بن دے نے اربع امورن تے جس لے الٹاواں گے تے صفت موصوف بامور اربعین اربعین الاول ان يكون لللفظ جزء والثانی والثاني ان يكون لمعناه جزء والثالث والثالث ان يدل جزء اللفظ على جزء معناه والرابع ان تكون هذه الدلالة مرادة تن شارع کہتا ہے پتر جی کوئی چیز حاصل ہو چند چیزوں کے قیدوں سے تو اس کے مرکب ہونے کی ایک صورت ہوتی ہے نفی کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں تو شارع کہتا ہے پتر جی مرکب متحقق ہوگا جب اس میں 4 چیزیں پائی جائیں گی جب اس میں 4 چیزیں جس لفظ موضوع میں 4 چیزیں ہوں اس لفظ موضوع کو مرکب کہیں گے جس لفظ موضوع میں 4 چیزیں ہوں اس لفظ موضوع کو مرکب کہیں گے کیا کہیں گے مرکب کہیں گے نمبر 1 کہ لفظ کی جز ہو کیا کہ لفظ کی جز ہو ثانی لفظ کے معنی کی جز ہو لفظ کے معنی کی جز ہو تیسرا لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ دلالت کرانی مراد بھی ہو یہ دلالت کرانی مراد بھی ہو ہون مرکب تیار ہونا ہی فیکٹری اچ سنیں کیا کہ جی شارع کہتا ہے مرکب کے متحقق ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں
پہلی کہ لفظ کی جز ہو، دوسرا لفظ کی جز کا معنی ہو، تیسرا لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے، چوتھا یہ ہے کہ یہ دلالت کرانے کا ارادہ بھی ہو۔ چل پس مرکب محض متحقق ہوتا ہے امور اربع کے ساتھ، اول یہ کہ ہو لفظ کے لیے جز، اور ثانی یہ کہ ہو لفظ کے معنی کے لیے جز، اور ثالث یہ کہ دلالت کرے لفظ کی جز اپنے معنی کی جز پر، اور رابع یہ کہ ہو یہ دلالت مرادہ، بھائی مراد بھی ہووے دلالت کرانی، شب بس مرکب محض متحقق ہوگا ہوتا ہے چار امور کے ساتھ، اول یہ کہ ہو لفظ کے لیے جز، ثانی یہ کہ ہو اس کے معنی کے لیے جز، اور ثالث یہ کہ دلالت کرے لفظ کی جز اس کے معنی کی جز، اپنے معنی میں اس کے کس کے لیے اپنے معنی کی جز پر، اور رابع یہ کہ ہو یہ دلالت مرادہ، بھائی دلالت کرانی بھی مقصود ہووے، مراد ہووے، مراد ہووے، مقصود ہووے۔ جی پس مرکب محض متحقق ہوتا ہے چار امور کے ساتھ، اول یہ کہ ہو لفظ کے لیے جز، اور ثانی یہ کہ ہو لفظ کے معنی کے لیے جز، اور ثالث یہ کہ دلالت کرے لفظ کی جز اپنے، پھر اس کے ٹوپر لگے اپنے معنی کی جز پر، اس کے نہیں ہے، ندیم کے معنی کی نہیں ہے، اپنے معنی کی جز پر، اور رابع یہ کہ ہو یہ دلالت مرادہ، یہ دلالت کرانی مقصود بھی ہوئے وَإِلَّا فَبِانْتِفَاءِ كُلٍّ مِّنَ الْقُيُودِ الْأَرْبَعَةِ يَتَحَقَّقُ الْمُفْرَدُ۔ بس تو خلاصہ یہ ہے ان چار قیدوں میں سے کسی ایک قید کی نفی ہو گئی، ایک کی، دو کی، تین کی، چاروں کی، تو وہ مفرد ہوگا۔ ہاں جی کیا کہ جی تو خلاصہ یہ ہے کہ ان قیدوں جس لفظ موضوع میں یہ چار شرطیں نہ ہوں، کلی کلی، دو دو، تین تین، چارے کوئی نہیں، وہ کیا ہوگا؟ کیا وہ لفظ موضوع جس میں یہ چار امر نہ ہوں، چار امر نہ ہوں، وہ کیا ہوگا؟ وہ مفرد ہوگا۔ وہ لفظ موضوع مفرد ہوگا جس میں یہ چار امر نہ ہوں، وہ لفظ موضوع مفرد ہوگا۔ بس ہر ایک کے انتفاع کے ساتھ قیود اربع سے متحقق ہو جائے گا مفرد۔ اگر آکھو جی قیداں دی بھی نفی ہے مولوی جی تو مفرد بھی نہیں بنیا تو پھر تو حسر باطل ہو گیا، کیونکہ لفظ دا دو قسم ہے، مفرد یا مرکب، تو جے مرکب نہیں تو مفرد بھی نہیں بنیا تو وچ تو پھر تیسرا نکل آیا، حالانکہ حسر دو وچ بلفظ دو قسم ہے، مفرد یا ایشا باس ہے۔ جی بس ہر ایک کے انتفاع کے ساتھ قیود اربع سے متحقق ہو جائے گا مفرد۔ بس ہر ایک کے انتفاع کے ساتھ قیود اربع سے متحقق ہو جائے گا مفرد۔ اگے فللمفرد قسم واحد، فللمرکب قسم واحد، وللمفرد اقسام اربع، اقسام ہون دسیا پیچھے امور حد ہو گئی۔ اجی ایک ادھی پوری لین بھی نہیں ہو پیچھے بھی ویکھ لا، ادھی لین تو بعد آیا پھر بھول گئی گل۔ خلاصہ یہ ہے مفرد کی ایک قسم ہے، استغفر اللہ، مرکب کی ایک قسم ہے، مفرد کی 5 قسمیں، واجہ جایا مفرد کی سگرے تو پکان لگا تو پھر 4 جی اگے کنی باری پکوائیں کنیا قسمیں نے کنی باری پکوائیاں نے یار، وہ 4 ہی ہے، 5ویں نال کڑنی چھکے بچوں حد ہو گئی یار۔ کیا کہ جی خلاصہ یہ ہے کہ مرکب کی ایک قسم ہے اور مفرد کی 4 قسمیں۔ چلو جی پس مرکب کے لیے ایک قسم ہے، کیڑی کہ 4 شرطاں پائیاں جان تے اے مرکب ہے جی، اور مفرد کے لیے اقسام اربع ہیں جی۔ الاول ما لا جزء للفظ نحو حمزۃ الاستفہام، نمبر 1
کہ لفظ کی جز کوئی نہ ہو. لفظ کی جز ہی نہ ہو. تو یہ بھی کیا ہے؟ جس طرح کے حمزہ استفہام لفظ موضوع ہے کہ کوئی نہیں؟ لفظ موضوع یہ جز ہے. نہیں. آخو حمزہ وچ کنیاں جزاں نے اور ڈنڈے وچ ہے جز اور ڈنڈا جڑا اے مطلب ہے جی. چلو جی پنجابی دا محاورہ اگے فلانا جا لیندی نہیں ہسنا آندے الف نو کلی آندا ہے. الف نو یہ محاورہ ہوندا سی جی. چلو جی الف نو کلی آکھن والے ویکھو گلاں کردے نے جی. یہ محاورہ ہوندا سی پنجابی دی. چلو جی اول وہ لفظ موضوع کہ نئی جز نہ اول وہ صورت کہ نئی جز لفظ کے لیے جیسے حمزہ استفہام. جی اتنے کہ لکھیا میں نحو تو بعد ڈنڈا انج کر کے کلا تو ان کی پتہ لگنا تا میں سندا پورا نام دسیا. جی اول وہ صورت کے نہیں جز لفظ مراد وہ مفرد. جی جیسے حمزہ استفہام. اول وہ صورت کے نہیں جز لفظ کے لیے جیسے حمزہ استفہام. وثانی ما لا جز لما نہ ہو نہ ہو لفظ اللہ. چلو جی دوسرا ہے لفظ کی جز ہے لفظ کے معنی کی جز کوئی نہیں. لفظ کی جز ہے لفظ کے معنی کی جز نہیں ہے. جیسے اس میں جلالت اس میں تو الف لام ہا جزیں ہیں لیکن جس ذات کا یہ نام ہے وہ ذات اجزاء سے پاک ہے. کیا کہ جی دوسری صورت دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ کی تو جز ہو لفظ کے معنی کی جز نہ ہو. جیسے اس میں جلالت لفظ اللہ اس میں اجزاء ہیں کہ کوئی نہیں الف لام ہا لفظ کی جز ہے لیکن جس ذات پر یہ جس ذات کا یہ علم ہے وہ ذات اجزاء سے پاک ہے. اجزاء سے پاک. اور ثانی وہ لفظ مفرد کہ نئی جز اس کے معنی کے لیے یعنی ان دی اپنی جز ہے لیکن معنی کے لیے جیسے اس میں جلالت. جی وہ لفظ مفرد کے نہ ہو جز اس کے معنی کے لیے جیسے لفظ اس میں جلالت. لفظ نہیں جیسا بس وہ لفظ کے نہیں جز اس کے معنی کے لیے جیسے لفظ اس میں جلالت. پھر لفظ اس میں. چلو جگہ بس ثالث ما لا دلالت لجزء لفظه على جزء معناه كزيد وعبد الله علم. بس اے دو کٹھیاں نے ان بکھرا بکھرا کرنا ہے جی. تیسری صورت لفظ کی جز ہو معنی کی بھی جز ہو لیکن لفظ کی جز کا معنی کوئی نہیں ہے. ہاں جی تیسری صورت یہ ہے کہ لفظ کی جز ہو اور معنی کی بھی جز ہو لیکن لفظ کی جز کا معنی نہ ہو. جیسا کہ لفظ زید یہ اس کی بھی جزیں ہیں. کون؟ اور اس کا جو موضوع ہے حضرت جی سر تو لے کے پیراں تک جزیں جزاں دے وچ 360 تے جوڑ نے حضرت وچ تے پٹھے اس تو وکھرے سنیں شرارتیں اس تو بکھریاں لیکن زا کا یا کا دال کا معنی کوئی نہیں. کیا کہ جی تیسری صورت یہ کی مثال ہے جیسے لفظ مثال نہیں تیسری صورت کی کہ لفظ کی جز ہے معنی کی بھی جز لفظ کی جز کا معنی کوئی نہیں. جی میں کلے کلے نانے سارے آندے کلے کلے اے لفظ سعد لفظ جزا ہیں حضرت دیاں لیکن سین دا کوئی بکھرا معنی این دا کوئی دال دا کوئی نہیں ہے گا جی. اے ہوگی تیسری قسم. کی ہوگی؟ اور تیسری قسم وہ لفظ مفرد نہ دلالت ہو اس لفظ مفرد کے لفظ کی جز کے لیے اپنے معنی کی جز پر جیسے لفظ زید. جی اور تیسرا وہ لفظ نہ دلالت ہو لفظ مفرد کے لفظ کی جز کے لیے اپنے معنی کی جز پر جیسے لفظ زید عبد اللہ علم. بس کتنی صورتیں آ گئی ہیں؟ چوتھی لفظ کی جز ہے معنی کی بھی جز ہے لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہے لیکن لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جز نہیں ہے. لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جز نہیں ہے. ہاں جی چوتھی قسم یہ ہے کہ لفظ کی جز ہو معنی کی بھی جز ہو
اور لفظ کی جزوں کا لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے، لیکن لفظ کی جو جزوں کا معنی ہے نا وہ معنی مقصودی کی، جز نہ ہو. مثلا عبداللہ حالت علم میں کی، عبداللہ حالت علم میں یہ لفظ کی جزیں ہیں. عبد اور اسم جلالت، عبد کا اپنا معنی ہے لغت میں لغت میں ہے کیا؟ اب بندہ، اسم جلالت ذات باری کا علم ہے، علم ہے. تو اب لفظ کی جزیں ہیں مولوی جی، لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہے، لیکن جب علم ہے اس وقت مراد ہے حیوان ناطق مع تشخصات کی مراد ہے. حیوان ناطق بات حیوان نہیں چبا ہو جائے گا، حیوان ناطق مع تشخصات. تو یہ جو لفظ ہے عبداللہ حالت علم میں، اس کی جزوں کا جو معنی ہے، جو معنی مقصود ہے، وہ جزیں نہیں ہے اس کی. آگے سمجھے کہ نہیں سمجھ آئی؟ اہم جننے بھی یہ نان مرکب اضافی توصیفی سارے مولوی جی حالت علم میں کی نے مفرد نے، کیونکہ جزا بھی ہیں معنی دا لفظی معنی دے جزا، لفظی جزا نے معنی دے بھی جزا نے، لفظی جز دا معنی بھی ہے لیکن معنی مقصودی دی. اور جیسے عبداللہ حالت علم میں، اور تو لکھے علم تاں قید لائی جی، علم نام ہے پھر مرکب اضافی ہے، پھر تو مرکب ہو جانا ہے جی. اور جیسے عبداللہ حالت علم میں، جی جیسے عبداللہ حالت علم میں، برابیو ما يدل جزء لفظه على جزء معناه لكن الدلالة غير ہاں دلالت تو لكن الدلالة اے بڈھے ہو گئے نہیں روح مشبہ بالفعل. مقصود استاد جی پڑھیا کتنا عرصہ ہو گیا، 100 سال ہو گئے. کل حیوان ناطق علما لشخص انسانی کی بڑی پانچویں صورت کی پانچویں صورت لفظ کی جز ہو معنی کی بھی جز ہو. کیا کہ پنجویں پڑھ بھی لفظ بولے، لفظ کی جز ہو معنی کی بھی، لفظ کی جزوں کا لفظ کی جز ہے معنی کی بھی جز ہے. لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرتی ہے، اور لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جزیں ہیں، لیکن دلالت کرانی مقصود نہیں ہے. لیکن مقصود نہیں ہے. اب بھی یہ مفرد ہے. ایتھے تھوڑا جا اوکھا ہوتا ہے کہ 7 واری پڑھیا ہوں کوشش کرو تو آ جا کے کتبی چک واری آئے گا تو گل بنے جی. پڑھان لگے پھر نہ سر کھاؤ اپنا اتنا شاگرداں دا جی کہ لفظ کی جز ہو معنی کی بھی، اور لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہو، اور لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جز ہے لیکن دلالت. مثلا حیوان ناطق نام رکھ دے کسی کا، کون؟ حیوان ناطق نام رکھنے کسی شخص کا. اب حیوان ناطق میں جزیں ہیں کون؟ حیوان اور ناطق، اور ان کا اپنا معنی بھی ہے. حیوان کا علیحدہ معنی ہے اور ناطق کا علیحدہ معنی ہے، اور اس کا جو موضوع لا ہے وہ ہے حیوان ناطق مع تشخصات. وہ جو موضوع لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے وہ وہی معنی ہے جو اس وقت مقصود ہے نا. معنی مقصودی کی جو جزیں ہیں، اس لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جزیں ہیں. لفظ کی جو جزوں کا معنی لفظ کا جزوں کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جزیں ہیں، کیونکہ مراد اس سے کیا ہے حیوان ناطق مات. لیکن نام رکھنے کے وقت یہ ارادہ نہیں کہ حیوان ابراہیم کی حیوانیت پر دلالت کرے، جوہر جسم نامی احساس متحرک بالارادے پر دلالت کرے، اور ناطق مدرک الکلیات والجزیات پر دلالت کرے. یہ ارادہ نہیں، بلکہ پورا لفظ اس پورے پر دلالت کرے، پورا لفظ. تو یہاں یہ بھی مفرد ہے، یہ بھی کون؟ حیوان ناطق. اور سب یہی تو کنیا قسمیں ہو گئی ہیں؟ 5 قسم. اس میں جلالت 2 زید عبداللہ حالت علم میں، حیوان ناطق حالت علم میں. 5 چوتھا وہ کہ دلالت کرے لفظ کی جز اپنے معنی کی جز پر، لیکن دلالت مقصودہ نہ ہو، جیسے حیوان ناطق علم واسطے شخص انسانی کے. کس کے لیے؟ شخص انسانی. اور دیکھو نا شخص انسانی ماہیت انسانیہ، کیونکہ تھے حیوان ناطق مسئلہ یہ نہیں کہ وکری وکری دلالت کردہ ہے، بلکہ مقصود ہے کہ حیوان ناطق دا مجموعہ دلالت کرے معنی شخصی ہوتے جی. اور چوتھا وہ کہ دلالت کرے اس کے لفظ کی جز، اس کے معنی کی جز پر، لیکن دلالت غیر مقصودہ ہو.
جیسے حیوان ناطق کا علم رکھ دے کسی شخص انسان منع کرنا جیسا کہ حیوان ناطق علم شخص انسانی کے شخص انسانی کے چلو کر جی ٹور ہوگا. چوتھا وہ جو دلالت کرے لفظ کی جز اور اس کے معنی کی جز پر. چوتھی وہ صورت ہے یا وہ لفظ موضوع ہے جڑی گل بھی آکھو غیر مقصودہ جیسے حیوان ناطق علم ہے شخص علم ہو شخص انسانی کے لیے. اے مک گئے. مرکب دی ایک قسم مفردیاں 5 قسمیں مرکب دی ایک قسم ہے مفرد کی 5 قسمیں مرکب کی ایک قسم ہے مفرد کی 5 قسمیں. لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہو تو یہ لفظ مرکب ہے. اگر اس طرح نہیں تو اور نہیں دیا 5 صورتیں نہیں اگر ٹور قولہ اما تام اے یصح السکوت علیہ کا زید قائم. بس علامہ نے کہا تھا مرکب جو ہے نا مرکب 2 قسم ہے مرکب تام تے مرکب ناقص. مرکب تام کون ہوتا ہے کہتے ہیں وہ جو نحمیر میں پڑھا تھا. مرکب تام وہ مرکب ہوتا ہے کہ جس پر متکلم کا سکوت صحیح ہو. جی مرکب تام وہ مرکب ہوتا ہے جس پر متکلم کا سکوت صحیح ہو. او اعتبار لکھیا ہی کہ اگر فعل متعدی ہوئے تو مفعولاں نوں چاہندا ہے. آندے نے نحمیر سوال جواب گزر گیا سی سکوت صحیح تو مراد ہے مسند لے والا انتظار نہ ہو. مسند بھئی وہ سکوت صحیح کا مطلب ہے کہ وہ بولنے کے بعد مخاطب کو مسند یا مسند لے کا انتظار نہ رہے دونوں آ جائیں. قول ماتن کا اما تامن یعنی صحیح و سکوت اس پر جیسے زید قائم. جی علامہ کا اما تام یعنی صحیح ہو سکوت اس پر جیسے زید قائم. اور ماتن کا اما تام یعنی صحیح ہو سکوت اس پر. اوہ جڑے قسمانی ہے کہ انہوں دی تعریفاں پہ کر دینے کرو مرو نہ کرو چٹنی کٹی چٹاں دیئے دا کھج باگر نہ کر دیتا. جی قولو خبر ان احتمل الصدق والکذب یکون من شانہ ان یتصف بہما بأن یقال له صادق او کاذب. مرکب تام کی 2 قسمیں ہیں خبر یا انشاش. مرکب تام کی 2 قسمیں ہیں خبر یا انشاء. مرکب تام خبر کون ہوتا ہے؟ مرکب تام اگر صدق کذب کا احتمال رکھے تو یہ مرکب تام خبر ہے. اگر صدق کذب کا احتمال نہ رکھے تو یہ مرکب تام انشاء ہے. کیا کہ جی مرکب تام اگر صدق کذب کا احتمال رکھے تو یہ مرکب تام خبر ہے اور مرکب تام اگر صدق کذب کا احتمال نہ رکھے تو یہ مرکب تام. اگلا بھی پڑھنا قولہ او انشاء ان لم یحتملہ واجہ یحتملہما پٹھے کڈی تکلیف کر دے صحیح چھڑ کے تو کولو تیار تحقیق کرنی جی بھئی یا یہ فٹ ہو سکتا ہے. جی کمال ہے یار کڈا اوکھا کام ہے جی میں نہیں کر سکتا میرے دوازہ کم نہیں جی تسی موقع کو جی دو بھائی مرکب تام اگر وہ صدق کذب کا احتمال رکھتا ہے تو یہ خبر ہے نہیں رکھتا ہے تو اے شاباش. یہ ان احتمل الصدق والکذب کی ان احتمل الصدق والکذب یہ مشہور گل ہے. سوال ہے کوئی بھی بات جو خبر ہے وہ بیک وقت سچی بھی ہوئے تو جھوٹی بھی ہوئے انج نہیں ہو سکتا ہے. انج یا وہ سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی. جی ایک تو دیگه سوال نے لکھے ہیں بھی کچھ خبریں سچی ہیں کچھ جھوٹی ہیں وہ کہ وہاں مشاہدے کو دخل ہے دلائل کو دخل ہے قرائن کو وہ گل نہیں کہ بھئی خبر مرکب تام خبری وہ ہوتا ہے جو کہ کیا کرے. چلو اس کا جواب دیا ہے کے ساتھ کہ مرکب تام خبری جو ہے اس کی شان سے یہ ہے کہ آپ اس خبر کو سچی کہہ سکیں یا دوجا معنی اس کے قائل کو سچا کہہ سکیں یا نفس الامر میں تو ایک ہی ہے نفس الامر میں اور دوسرا جب قرائن قائم ہو جائیں مشاہدے کو دخل ہو پھر بھی تسلی ہوتی نہ مشاہدہ ہو نہ قرائن ہو تو پھر یہ ہر خبر اعتماد رکھتی ہے کہ وہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اور سنیں ہی یہ جڑیاں صرف سچی تے صرف جھوٹی اس واسطے کہ چاچے دی کرم والی شہر جان دے سارے جھوٹ کٹھے کر کے لیاوندے نے تاں واسے بھی ٹھوکی نے جی یا ہے کہ انہاں کدے جھوٹ نہیں بولیا لہذا سچی یہ قرائن ہوندے نے جی کہ ہوندے نے قرائن ہوندے نے جی. چلو جی
منع کرو. قول ماتن کا اور ماتن کا خبر خبر اگر احتمال رکھے اگر اعتماد صدق کا صدق کا اور کذب کا اور کذب کا اگوں دے مقابلے چونے علم یحتملہما سمجھے جی اے وچ سوال جواب بھی یعنی ہو خبر کی شان سے خبر کی شان یہ کہ متصف ہو کون خبر دونوں کے ساتھ وہ کس طرح بائیں طور کہ کہا جائے مرکب تام خبری کو تمام خبری کو کہ سچا ہے سچا ہے یا جھوٹا ہے. کنی باری یہ سوال جواب آ چکا یار. ہاں جی قول ماتن کا اور ماتن کا او انشاء اور انشاء اگر نہ احتمال رکھے وہ مرکب تام دونوں کا رکھے تمام کا کن دونوں کا صدق اور کذب کا. ہاں جی شابت قول جی ماتن کا خبر اگر احتمال رکھے صدق اور کذب کا یعنی ہو اس کی شان سے یہ کہ آرام نہ ان دونوں کے تیرے جیب میں کسی 5 روپیے پا دیتے بانی ہیں طور کے کہا جائے ان مرکب تام خبری کو کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. ہاں اور قول ماتن کا او انشاء اگر نہ احتمال رکھے ان دونوں کا یعنی صدق اور کذب کا. قول ماتن کا خبر اگر احتمال رکھے صدق کا یا کذب اور کذب کا یعنی ہونا اس یعنی ہو مرکب خبری کی شان سے ہو مرکب خبری کی شان سے یہ کہ متصف ہو ان دونوں کے ساتھ وہیں طور کہ کہا جائے ان کو کہا جا سکے کہا جا سکے مرکب خبری کو مرکب تام خبری کو سچا یا جھوٹا قول ماتن کا اور انشان اگر نہ ہو احتمال اگر نہ احتمال رکھے مرکب تام یہ مرکب تام کس کا صدق اور کذب کا اس کا کیا نام ہے انشاء ہے اے انشاء کیونکہ صدق کذب تا ہوندا ہے بھی ہوئی بھئی گل کرنی کسی دی بھی انج ہویا سی ماہ کی ان ہووے تے پھر گل تے جے گل ماہ کی ان دے مطابق ہے تے سچی ہے تے خلاف ہے تے جھوٹی ہے تے انشاء تو ہن گل کرنی ماہ کی ان ہوئے کوئی صدق کذب کتھوں ہویا جی ماہ کی ان اوتھے درخت نہ لگا ہوندا جی اگے قولہ اما ناقص ان لم یصح السکوت علیہ. اچھا یہ صح السکوت یہ صح یصح السکوت علیہ. صح یصح ان لم یصح السکوت جی ٹھیک ہے. اچھا جی دوسری قسم مرکب کی مرکب ناقص. مرکب ناقص وہ ہوتا ہے کہ جس پر متکلم کا سکوت صحیح نہ ہو جس پر متکلم کا سکوت صحیح نہ ہو یعنی یا مسند کوئی نہیں کلام اجت یا کوئی نہیں کیا کہ جی مرکب ناقص وہ ہوتا ہے جس پر متکلم کا سکوت صحیح نہ ہو یعنی یا مسند کوئی نہیں تو یا مسند الیہ کوئی نہیں. اے شاباش سے قول ماتن کا قول ماتن کا وَإِمَّا نَاقِصٌ اما ناقص اگر نہ صحیح ہو اگر نہ صحیح ہو سکوت اس پر سکوت اس پر جی قول ماتن کا اما ناقص اگر نہ صحیح ہو سکوت اس پر. قول ماتن کا و اما ناقص کیا اس ٹائم وہ گھڑی دے اس پر